بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم۔ میں ٹھیک ہوں اور کبھی امید کرتا ہوں کہ آپ بھی بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج آپ کے لیے میں ایک امیزنگ فیکٹ ایپیسوڈ نمبر 13 کے ساتھ حاضر ہوں۔ مجھے کبھی امید ہے کہ آپ اس سے پہلے میرے تمام ایپیسوڈ دیکھ چکے ہوں گے اور یقیناً آپ نے یہ فیل کیا ہوگا کہ جب بھی آپ ایک نیا ایپیسوڈ دیکھتے ہیں تو آپ کے علم میں یا تو اضافہ ہوتا ہے یا پھر یہ ہے کہ آپ نے جو چیز کسی زمانے میں یاد کی تھی وہ آپ کی ریوائز ہو جاتی ہے۔ آج جو میں آپ کے سامنے ایپیسوڈ لے کے حاضر ہوا ہوں وہ بڑا ایک سمپل سا سوال ہے اور یہ سوال سب سے پہلے میں آپ سے کرنا چاہوں گا، پھر اس کا میں جواب بھی خود ہی دوں گا۔ سوال یہ ہے کہ جیسا کہ آپ بھی جانتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں، کتابوں میں بھی لکھا ہے، سائنس کی کتابوں میں، کہ ہماری جو زمین ہے یہ بیضوی ہے، یعنی ریگولر الیپٹیکل فارم کے اندر ہے، اوول جسے ہم کہہ سکتے ہیں۔ ہماری زمین جو اوول اوول فارم کی ہے، یعنی کہ یہ مکمل گول نہیں ہے۔ تو آپ دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری زمین گول ہے، اس کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں، کون سا تجربہ کریں، کیونکہ سائنس کے میدان میں تو یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی بھی چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے ہم اس پر ایکسپیریمنٹل اپلائی کرتے ہیں تو تب جا کے ہمیں تصدیق ہو جاتی ہے کہ یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ جو زمین ہے جب ہم نے پڑھا کہ یہ بیضوی شکل کی ہے تو اس پر ہم ایکسپیریمنٹل کیا کریں گے، وہ کون سا ایکسپیریمنٹ ہے، کون سی آبزرویشن ہے جس کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا کہ واقعی ہماری زمین گول ہے یا بیضوی ہے۔ تو ناظرین، اس کا جو جواب ہے، اس کا جو سلوشن ہے، آپ یہ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ ہم اگر کسی طالب علم کلاس کے اندر ہم سے کو پوچھ لے، کوئی بھی انسان پڑھے لکھے بندے سے پوچھ لے، کسی ٹیچر سے پوچھ لے، ایجوکیشنسٹ سے پوچھ لے جی کہ آپ ثابت کر کے دیں کہ زمین جو ہے یہ گول ہے، یعنی جو زمین ہے گول ہے یا بیضوی ہے، جس شکل کی بھی ہے، ہمیں زمین پہ کیسے پتہ چلے گا۔ میں ساتھ تھوڑا سا آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو زمین ہے ہماری، اس کی عمر 4.5 بلین سال ہے، اور جو سائنسدان ہیں ماہر ارضیات جن کو جیولوجسٹ کہتے ہیں، ان کے بقول یہ ہے کہ ابھی ہماری جو زمین ہے یہ مزید 3 یعنی کہ بلین سال، یعنی اس کی جو زندگی ہے، اس کی جو لائف سپین ہے وہ 7.5 یعنی 7.5 بلین ایئر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی یہ مزید یہ جو زمین ہے یہ 3 بلین سال ابھی مزید جو ہے یہ اپنے آپ کو سروائیو کرے گی۔ تو اب یہ جو زمین ہے یہ ایک ضمناً بات آ گئی تھی بیچ میں، اس لیے میں نے آپ سے شیئر کر دی۔ اب یہ ہے کہ ہم یہ کیسے پروو کریں گے ایکسپیریمنٹل سٹیج پہ یا تھرو ایکسپیریمنٹ۔ کلاس کے اندر اگر کوئی بچہ پوچھ لیتا ہے یا ویسے کوئی بندہ سوال کر دیتا آپ سے کوئی بھی کہ بتائیں کہ زمین یعنی کہ بیضوی ہے، آپ کیسے یہ ثابت کریں گے؟ تو اس کا جو جواب ہے وہ بڑا آسان سا ہے۔ اس کے جواب جو ہیں میری نظر میں 2 ہیں کہ ہم اپنی زمین کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ بیضوی ہے۔ نمبر 1 اس کا آنسر یہ ہے کہ ہم کسی سمندر کے کنارے چلے جائیں، کوئی بھی جو سمندر ہے، جیسے کراچی کے قریب بحر عرب ہے، اسی طرح باقی جتنے بھی سمندر ہیں، پیسیفک ہے، اٹلانٹک ہے، جتنے بھی اوشنز ہیں، ان کے کنارے پہ چلے جائیں تو آپ ضرور یہ آبزرو کریں گے کہ سمندر کا جو دوسرا کنارہ ہے یہ ہمیں نظر نہیں آتا۔ سمندر کا جو دوسرا کنارہ ہے اگر اس کے اوپر بہت بڑا کوئی سی پورٹ وغیرہ یا کوئی بھی بڑی بڑی عمارتیں بھی بنی ہوں گی تو وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ سمندر 1 اور 2 کلومیٹر تک جب پھیلا ہوتا ہے اس سے آگے ہمیں نظر نہیں آتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے نظر کیوں نہیں آتا؟ تو وہ بیسیکلی جو زمین ہے یہ الیپٹیکل فارم کے اندر ہے، اور وہ آپ نے اس وقت جو الیپٹیکل فارم کے اندر یعنی کہ الیپٹیکل فارم کے اندر ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کا جو دوسرا کنارہ ہے وہ نظر نہیں آتا۔ ایک تو اس کا یہ جواب ہے کہ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے ہم یہ چیز کو آبزرو کر سکتے ہیں، مشاہدے کے ذریعے بتا سکتے ہیں کہ سمندر کا جو دوسرا کنارہ ہے 2 کلومیٹر کے بعد آگے سے ہمیں سمندر کچھ بھی نظر نہیں آتا، اور اگر 2 کلومیٹر کے بعد اگر ہمیں کوئی جہاز وغیرہ جو بحری جہاز وغیرہ سمندر کے اندر ہو تو وہ بھی ہمیں چھوٹا سا نظر آئے گا، اتنا بڑا نظر نہیں آئے گا جتنا کہ اس کا عام والیوم ہے یا حجم ہے اس کا، اور وہ بھی اس کے اوپر والے جو حصے ہیں
وہ کچھ نظر آئیں گے، اور اگر آپ زیادہ دور چلے جائیں گے تو وہ بھی آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ بے شک آپ دوربین لگا لیں، یعنی کہ آپ الیکٹروسکوپ کے ذریعے یا دوربین کے ذریعے بھی اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس لیے کہ وہ زمین کا جو مطلب ہے جو الیپٹیکل جو ایریا ہے اس میں وہ گم ہو چکا ہوتا ہے۔ تو یہ تھی اس کی پہلی اگزامپل آپ کے سامنے۔ اب جو سیکنڈ اگزامپل ہے وہ یہ ہے کہ آپ یعنی کہ بچوں کو یہ بتا سکتے ہیں، دوسروں کو یہ بتا سکتے ہیں، پوچھنے والے کو سوال کا جواب یہ دے سکتے ہیں کہ اس کی جو دوسری اگزامپل ہے کہ جو پہاڑ ہیں ان سے جتنا آپ دور چلتے جائیں گے، جتنا بھی دور چلتے جائیں گے، تقریباً آپ 40 کلومیٹر کے بعد جا کے اگر دوربین سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو پہاڑ جو ہیں یہ بہت ہی چھوٹے یا بالکل نظر ہی نہیں آئیں گے، اور 100 کلومیٹر کے بعد یہ بالکل ہی آپ کو نظر نہیں آئیں گے۔ اب اس کی کیا وجہ ہے؟ اور بے شک میدان ہو، کھلا میدان ہو، وسیع اور عریض میدان ہو، ایک تو ہوتا جی آگے پہاڑی آگے اس وجہ سے یہ پہاڑ پچھلے نظر نہیں آ رہے، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر میدانی علاقہ بھی ہے تو وہاں پہ بھی آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ جب 40-50 کلومیٹر دور چلے جاتے ہیں تو آپ کو پہاڑ نظر نہیں آئیں گے۔ اور اس کی ایک اور میں مثال دیتا ہوں، آپ کو پتہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو چوٹی نیپال کے اندر ماؤنٹ ایورسٹ ہے، یہ دنیا کی سب سے بڑی چوٹی ہے۔ دوسرے نمبر پاکستان کے اندر ہے قراقرم جو ہے K2 ہے، یہ ہے۔ تو یہ ہمیں نظر نہیں آتی یہاں سے۔ اگر ہم لاہور بیٹھ کے اگر ہم لاہور میں یعنی کہ کوئی بڑے سا بڑا پلر کہ اس کے درمیانی جو راستے ہیں ماؤنٹ ایورسٹ کے اگر ختم ہو جائیں تو اس کے بعد ہمیں وہ نظر آئے تو وہ پھر بھی نظر نہیں آئے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ گولائی کے انداز میں، جس وقت گولائی کے انداز میں زمین جو ہے چونکہ یہ بیضوی ہے تو وہ ماؤنٹ ایورسٹ جو ہے اس کا جو بیضوی حصہ ہے جس کو الیپٹیکل پارٹ کہتے ہیں وہاں پہ وہ گم ہو جاتی ہے، اور اس کے ذریعے وہ نیچے کی طرف چلی جاتی ہے، ہمیں نظر نہیں آتی، کیونکہ ہمارا جو فاصلہ ہوتا ہے ہم بھی بیسیکلی کیا ہوتے ہیں، جس طرح ایک انڈا ہے، ایک انڈے کی سائڈ پہ یعنی کہ کسی چیز کو بٹھا دیا جائے اور دوسری سائڈ پہ اگر آپ جا کے دیکھیں گے تو دوسری سائڈ سے آپ کو چیز نظر نہیں آ رہی ہوگی۔ یہی سچویشن بالکل اسی طرح کی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر یہ ہے، اگر آپ اس کو میتھمیٹیکلی بچوں کو بتانا چاہیں تو وہ بھی بتا سکتے ہیں، ایک بیضوی سا دائرہ لگائیں اور ان دونوں کے کونوں کے اوپر ایک ایک ڈاٹ لگا دیں، نقطہ لگا دیں، تو وہ دونوں نقطے جو ہیں یہ نظر نہیں آئیں گے۔ اگر کوئی بھی انسان کسی بھی ایک نقطے کے اوپر ہوگا دوسرا نقطہ اسے نظر نہیں آئے گا۔ تو کیوں نظر نہیں آئے گا؟ کیونکہ اس کے اوپر گولائی آ جائے گی اور وہ گولائی کے دوسرے حصے میں ہوگا اور جو پہلا نقطہ ہے وہ اس کے پہلے حصے میں ہوگا۔ تو اسی طرح یہ سچویشن پہاڑوں کی بھی بنتی ہے اور اس طرح یہ سچویشن سمندر کی بھی بنتی ہے۔ اور these are the two examples through which we can prove that the earth is oval in elliptical form۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ جو دونوں میں نے چیزیں بتائی ہیں آپ سے شیئر کی ہیں، میں نے یہ نہیں میں کہتا کہ آپ کو پتہ نہیں ہوگا، آپ کو پتہ ہوگی، میں نے جو یاد دہانی کروائی ہے یا دوبارہ آپ سے میں نے ری ڈسکس کی ہے، اس کے ذریعے آپ کی علم میں اضافہ ہوا ہوگا، آپ کا جو نالج ہے اس میں بھی انشاءاللہ کانفیڈنس پیدا ہوا ہوگا، کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں بچے بعض اوقات پوچھ لیتے ہیں، بعض اوقات باپ سے بچے پوچھتے ہیں، اپنے بیٹے پوچھتے ہیں، اپنی اولاد پوچھ لیتی ہے، کسی استاد سے اس کے شاگرد پوچھ سکتے ہیں، دوست سے پوچھ سکتا ہے، کوئی بھی اینی تھنگ اینی ایلس سے پوچھ سکتا ہے۔ تو اس کا جواب یہی ہے کہ سمندر جو ہے اس کے ذریعے ہم زمین کی گولائی کا اندازہ کر سکتے ہیں، یا پہاڑوں سے جتنا ہم پہاڑوں سے دور ہوتے جائیں گے اس کے ذریعے جو ہے وہ پہاڑ آہستہ آہستہ ہماری نظروں سے اوجھل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ یہ دو ایگزامپل ہیں جن کے ذریعے ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں our earth is oval in elliptical form۔ تھینک یو ویری مچ۔ مجھے امید ہے کہ یہ جو چیز ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی ہے آپ کے علم میں اضافے کا سبب بنے گی۔ تھینک یو ویری مچ فار لسننگ۔ اللہ حافظ۔